پورب پچھم اتر دکن کیا خشکی کیا پانی ہے، صرف خدا کی ذات رہے گی، ساری دنیا فانی ہے، ساری دنیا فانی ہے۔ کمال یہ ہے کہ گناہ کی صفت انسان کے اندر موجود ہو اور گناہ نہ کرے، ظلم کرنے کی طاقت ہو، ظلم نہ کرے، یہ کمال ہے انسان کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کریم ہے، رحیم ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ بندے کمزور ہیں، گریں گے، پھنسیں گے، پھسلیں گے، بھٹکیں گے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دن، کچھ راتیں، کچھ ایام، کچھ مہینے ایسے بنائے کہ بندے اگر اس کے اندر ذرا سی کوشش کر لے تو وہ جو انسان کے زمرے سے اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے نکل چکا تھا وہ پھر انسانوں کے زمرے میں شامل ہو جائے گا۔ زمانے کی تقسیمیں ہیں، صدیاں، سال، مہینے، ہفتے، دن، رات۔ سب سے بہترین صدی تو وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور سب سے بہترین سال وہ ہے جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور 12 مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ سب سے بہترین مہینہ ہے۔ دنوں میں عرفہ کا دن سب سے بہترین دن ہے، راتوں میں شب قدر جو رمضان کے آخر عشرے میں ہی کبھی آ جائے گا، وہ شب قدر سب سے افضل رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے، اپنے بندوں پر رحم کرنے کے لیے یہ ایام اور یہ رات اور یہ دن اور یہ مہینے دیتے ہیں تاکہ بندے جو انسانوں کے زمرے سے نکل رہے تھے، گناہوں میں ملوث ہو کر کے اپنے آپ کو بیکار کر رہے تھے، وہ ذرا سا احتیاط کر لے، ان ایام کی، ان مہینوں کی قدر کر لے، پھر وہ انسانوں کے زمرے میں شامل ہو جائے گا، اللہ کا قرب حاصل کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سنبھال لے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج دیکھنا یہ ہے، ہمیں غور یہ کرنا ہے، تجزیہ یہ کرنا ہے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے مقصد زندگی کو یاد رکھے ہوئے ہیں، اور کتنے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا ہے، اور ایسے بھلائے ہیں کہ اسے عبادت کرنے کا ہی وقت نہیں ہے، اس کی آنکھ فجر کے لیے نہیں کھلتی ہے، وہ ایسا اپنے مقصد سے زندگی کو بھلا دیا گا کہ وہ یہ بھول گیا کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، اللہ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، وہ اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو گیا تو اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو بھی بھلا دیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک چوکیدار کو، ایک دربان کو دربان رکھا جاتا ہے، اگر وہ بہت سارے کام کو انجام دے لیکن وہ دروازے کو وقت پر نہ کھولے، دروازے کو وقت پر بند نہ کرے، تو مالک کہتا ہے کہ تو چوکیداری کے لیے رکھا گیا ہے، دروازے کو بند کرنے کے لیے، دروازے کو کھولنے کے لیے رکھا گیا ہے، تو دروازہ بند نہیں کرتا وقت پہ، دروازہ کھولتا نہیں ہے، تو کہتا ہے کہ وقت نہیں ملتا، میں دوسرے کام میں مصروف رہتا ہوں۔ تو آپ سوچئے کہ اس مالک کا کیا تأثر ہوگا، اس مالک کا کیا ایکشن ہوگا، اس کا کیا فیصلہ ہوگا۔ وہ یہی فیصلہ کرے گا کہ تو یہ بتا کہ جس کام کے لیے تجھے رکھا گیا تھا اس کام میں تو کتنا مستعد ہے اور کس قدر اس کام کو انجام دے رہے۔ وہ کہے گا مالک میں تو بہت کام کرتا ہوں لیکن بس دروازہ نہیں کھول پاتا، دروازہ وقت پر بند نہیں کر پاتا۔ وہ کہے گا اسی مقصد کے لیے تو رکھا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے، دیگر کاموں کی وجہ سے عبادت کے لیے وقت نہیں ملتا۔ اللہ تو یہی پوچھیں گے نا کہ بتاؤ مقصد زندگی تمہاری عبادت کرنا تھا، تم یہ کہتے ہو کہ سب کام ہم کر لیتے تھے، کھانے کے لیے وقت مل جاتا تھا، پانی کے لیے وقت مل جاتا تھا، استنجا پیشاب کے لیے وقت مل جاتا تھا، بال بنانے کے لیے وقت مل جاتا تھا، کپڑے بنانے کے لیے وقت مل جاتا تھا، تمام کاموں کے لیے تمہیں وقت ملتا تھا، لیکن اگر وقت نہیں ملتا تھا تو عبادت کے لیے وقت نہیں ملتا تھا۔ یہ تو پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ہم مقصد زندگی سے غافل ہوئے، لیکن اگر وہی چوکیدار دربان دروازے بھی کھولے، دروازے بھی بند کرے اور اس کے علاوہ اور بھی کام کرے تو مالک خوش ہوتا ہے۔
اسے وظیفہ بڑھا دیتا ہے یا اس کو انعام دیتا ہے یا کم از کم اس کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے، اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ نہیں یہ اپنے وقت کا پابند ہے، یہ اپنے کام کو صحیح طریقے پر انجام دیتا ہے، بلکہ زیادہ اچھے طریقے پر انجام دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان جب اپنے مقصد زندگی کو صحیح طریقے پر گزارتا ہے اور اس کے بعد تجارت بھی کرتا ہے، زراعت بھی کرتا ہے، ملازمت بھی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی مقصد زندگی کے ساتھ ان کاموں کے کرنے پر انعام عنایت فرماتے ہیں، شاباش دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو آدمی تجارت صحیح طریقے پر کرے گا اس کے مقام کو بلند فرمایا کہ وہ انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا کل قیامت کے دن۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان فرمائی ہے، لیکن اسی وقت کہ آدمی مقصد زندگی کے ساتھ تاجر ہو، مقصد زندگی کے ساتھ کھیتی باڑی کرنے والا ہو، مقصد زندگی کے ساتھ وہ دیگر ملازمت کو انجام دینے والا ہو، دوسرے کاموں کو انجام دینے والا ہو، اگر مقصد زندگی کو ہٹا کر کے کوئی بھی کام کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک قابل قدر نہیں ہے۔ جس طرح ایک چوکیدار کتنے بھی بڑے کام کو انجام دے دے لیکن اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے پر انجام نہ دے تو وہ مالک کی نظر میں قابل قدر نہیں ہوتا، اسی طرح بندہ دنیاوی اعتبار سے کتنی بھی ترقیاں حاصل کر لے اور کتنے بھی بڑے عہدے پر فائز ہو جائے، لیکن اگر وہ بندگی کے مقاصد کو حاصل نہیں کرتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش اور راضی نہیں ہوتا۔ اب تو حال یہ ہو گیا کہ ہم درہم و دنانیر، عبادت الدرہم والدنانیر والروبیہ، درہم، دنانین اور روبیے کے بندے، روبیے کے پیسے کے بندے ہو گئے، تجارت کے بندے ہو گئے۔ ہم اللہ کے بندے نہ رہے۔ اللہ کے بندے بن کر کے جس طرح زندگی گزارنی چاہیے ہم ویسی زندگی نہیں گزار رہے، بلکہ ہم روپیے، پیسے اور تجارت اور ملازمت کے بندے بن گئے۔ تجارت اگر ہم سے جھوٹ بلواتی ہے تو بولتے ہیں، ملازمت ہم سے جھوٹ بلواتی ہے تو ہم بولتے ہیں، تجارت کی وجہ سے ہمیں دھوکہ دینا پڑتا ہے تو ہم بے دھڑک دے لیتے ہیں۔ ہم تجارت کے غلام بن گئے، روپے پیسے کے غلام بن گئے، ہم اللہ کے بندے نہ رہے۔ اور یہ 11 مہینے مسلسل چلتا رہتا ہے انسانوں کے ساتھ۔ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ اللہ نے جب دیکھا اور اللہ کو معلوم تھا کہ بندے ایسے پھنسیں گے، ایسے گریں گے، فرمایا کہ بندوں 1 مہینہ دیتا ہوں۔ اللہ کون سا مہینہ دے رہے ہیں؟ بندے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایک ایسا مہینہ دے رہا ہوں جس میں تمہیں روزہ رکھنا ہے، تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ اللہ روزہ کیا ہے؟ روزہ یہ ہے کہ تمہیں صبح سے لے کر کے شام تک حلال چیز بھی نہیں کھانی ہے، اپنے محنت سے پیسے کمایا ہے، اپنی محنت سے غلہ لایا ہے، اپنی محنت سے اناج لایا ہے، اپنی محنت سے گوشت لایا ہے، اپنی محنت سے دودھ لایا ہے، اسے بھی ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ اور بیوی ہے، بیوی سے بھی ملاقات نہیں کرنی ہے، شوہر ہے، شوہر سے بھی بندی کو ملاقات نہیں کرنی ہے، یہ حلال چیزوں سے بھی روکا گیا۔ اللہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ ناراض ہو گئے ہیں یا کھانے پینے سے اس لیے روک رہے ہیں کہ آپ کے خزانے میں کمی واقع ہو گئی ہے؟ بندو نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے لوگوں پر روزے کو فرض کیا گیا تھا ویسے ہی تم پر بھی روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ اللہ بھوکے پیاسے رکھ کر کے ملے گا کہ آپ کو؟ ہم کمزور بندے ہیں، ہم بھوک سے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم پیاس سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ بندو لعلکم تتقون، اس لیے کہ تمہارے اندر تقوی ہے، تم اللہ سے ڈرنے لگو، تمہاری زندگی کے اندر ایک ترتیب بن جائے، ایک تبدیلی واقع ہو جائے، اس لیے ہم نے روزے کو فرض کیا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ رمضان کے روزے کو فرض ہونے کو بھی بتلاتی ہے اور رمضان کے روزے کے مقصد کو بھی بیان کرتی ہے کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزارنے لگو، لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اور ہم یہ دیکھیں کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کا تقریباً مقصد اللہ نے تقوی ہی بیان فرمایا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے انسانوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، لعلکم تتقون، کیوں عبادت کرو؟ تاکہ تم اللہ سے ڈرنے لگو۔ قربانی کا حکم دیا
فرمایا لن ینال اللہ لحومها، اللہ کو تمہاری قربانی کے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اور نہ خون پہنچتا ہے. ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہارے دل کا جو ڈر ہے اور خوف ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی اہمیت ہے، اس کی قدر و قیمت ہے. فرمایا کہ حج کرتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے وہ دل کے تقوی کی وجہ سے کرتا ہے. فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، مسجدیں جو بنائی جاتی ہے اس کی بنیاد بھی تقوی پر ہوتی ہے. اور روزے کے بارے میں فرمایا ہی گیا کہ یہ تمام روزے جو فرض کیے گئے ہیں یہ اس بنیاد پر کیے گئے ہیں کہ انسانوں کے اندر تقوی آ جائے، اللہ سے ڈر آ جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. بزرگوں، یہ رمضان کا مہینہ باتیں بہت ساری آ چکی ہیں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے ہے کہ ہم حرام سے بچ کر کے حلال کی طرف آ جائیں، ہماری زندگیوں سے حرام کاری ختم ہو جائے، ہماری زندگیوں سے حرام کام نکل جائے، اور جس کی زندگی سے حرام نکل گیا اس کی زندگی نیکوں والی زندگی ہو گئی، اس کی زندگی تقوی والی زندگی ہو گئی. آج دنیا نے گناہوں کے ماحول کو اتنا عام کیا کہ آج ہمارے کان بھی گناہوں سے مانوس ہو گئے، آج ہماری آنکھیں بھی گناہوں سے مانوس ہو گئی، بلکہ آج ہماری طبیعت بھی گناہوں سے مانوس ہو گئی ہے. اور ایسی مانوس ہوئی ہے کہ ہمیں گناہ سمجھ میں نہیں آتے. گناہ کرتے بھی ہیں تو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، گناہوں سے ہماری طبیعت مانوس ہو گئی ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. رمضان میں نیکیاں بھی ہو رہی ہے اور نیکیوں کے ساتھ برائیاں بھی